میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ جو میں نے آج سے 11 مہینے پہلے اپنی کیمپین شروع کی تھی حقیقی آزادی کی. میں پھر سے آپ کو اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے. میں کافی آپ کو سمجھا چکا ہوں، کیونکہ ایک ملک کا لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ووٹس لے کے الیکشن آنا، اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا. تو میرا ایک تجربہ ہے، 70 سال میری عمر ہے، ساری دنیا میں پھر چکا ہوں. میں نے جس سسٹم کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، جو برطانیہ کا ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی، وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میری بڑی زندگی گزری کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انگلینڈ کے اندر. اور میں نے پڑھا بھی، پالیٹکس تھا اور پولیٹیکل ہسٹری میرا سبجیکٹ بھی تھا. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شروع کی تھی، آج سے اب تقریباً 27 سال اگلے سال ہو جائیں گے، اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک. انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی. اور میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہے، ہمارے انصاف نہیں ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں. مارشل لا لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے. پچھلے 60 سال میں آدھا وقت مارشل لا رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ دونوں آئے، یہ دو خاندان آئے، انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو، کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں. ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ہے ملک سے جھوٹ بول کے، اس کی بیٹی جدھر پھر رہی ہے وہ کیا کہتی پھر رہی ہے؟ کسی کی جرت کیسے بڑھ رہی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا. وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں. وہ یہ نہیں بتاتی کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر جو اس لندن میں ان کے پاس ہے، ان کے بیٹوں کے پاس ہیں، وہ پیسہ آیا کدھر سے. اس کی بات نہیں کرتی. وہ تو جب پتہ نہیں تھا پیناما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے، تو 2 سال پہلے تو میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا، انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. سو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں عادت پڑ گئی ہے پچھلے 60 سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے پکڑنے کی. تو اسی لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی. آج سے جس طرح میں نے کہا اب تقریباً 25 اپریل کو 27 سال ہو جائیں گے. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون سب سے اوپر ہوتا ہے. کوئی قانون نہیں توڑ سکتا. طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آپ ایک دم آئین توڑ دیں. کسی بھی اس ملک جدھر آج خوشحالی ہے، جدھر ہمارے لوگ مر کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوشحال ملک ہے. وہ خوشحال اس لیے ہے کہ وہاں انصاف ہے، وہ قانون کی حکمرانی ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیر اعظم بنا، میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی، عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی. جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی وہ عدل اور انصاف پہ رکھی تھی. غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، برے حالات تھے، مہاجر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا، اور بعد میں خوشحالی آئی اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے. تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے